بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا عربک لینگویج کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور ہم سب کو قبول کرے اپنے دین کے لیے، آمین ثم آمین۔ ہم بغیر وقت ضائع کیے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رکھے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے جو ہے آج ہم بک کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آخر جو ہم بک پڑھیں گے اس میں جو جملے ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا، اس میں سارا قرآن پاک جو ہے ترکیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بنتے ہیں۔ اور پہلے ہم کیا کہتے ہیں، فار ایگزامپل میں اب آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو میں لفظ جیسے ایک کوئی بھی لفظ ہو، ایک تو یہ لفظ ہے، پھر لفظ سے کیا بنتا ہے، پھر اسے کلمہ بنتا ہے، پھر کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کون سی 3 اقسام ہوتی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اب دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کلمہ۔ کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف۔ اب دیکھیں اسم جو ہے، اب سوال ہوگا نا کہ اسم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تو اسم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فار ایگزامپل آپ دیکھیں کسی کا نام ہو گیا یا پھر کسی کی صفت ہو گئی، کسی کام کا نام ہو گیا، کسی شخص کا نام ہو گیا، جگہ کا نام، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اسم ہیں۔ اب اسم میں جو ہوتا ہے نا، اس کے معنی جو ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں کسی دوسرے کلمے کو ملانا نہیں پڑتا۔ فار ایگزامپل دیکھیں میں کہتی ہوں مفتاحن، مفتاحن چابی کو کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مفتاحن، اب مجھے کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا مفتاحن، تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے لیے ہمیں کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس میں جو ہوتا ہے نا، تینوں زمانوں میں سے یعنی کہ زمانہ ماضی، حال، مستقبل، کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ اب مفتاحن یہ کسی چیز کا نام ہے، تو اب اس کے لیے مجھے کسی زمانے کی ضرورت تھوڑی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ مفتاحن بھائی چابی کو کہتے ہیں، یا راجلن آدمی کو کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے نہ مجھے اس کے ساتھ کسی اور ورڈ کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی مجھے کسی زمانے کی ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی زمانے کو ملاؤں۔ اب دیکھیے کہ جو فعل ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ تو آ جاتے ہیں، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ فعل کہتے کام کو ہے نا، فعل کام کو کہتے ہیں، اور اسم جو ہے نام کو کہتے ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کام جو ہوتا ہے وہ ماضی میں بھی ہوتا ہے، وہ یعنی ابھی حال ہے تو حال میں بھی ہوگا، وہ فیوچر میں بھی ہوگا۔ تو اب جو فعل ہوتا ہے نا، یہ زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں فعل میں ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ ذہبا وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اب یہ چونکہ عربی جو ہے نا، یہ بہت وسیع کہہ لیں کہ ایک زبان ہے، بہت وسیع ہے، بہت فصاحت پائی جاتی ہے عربی میں۔ اب ہم نے جب انگلش پڑھی تھی یا اردو، تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہمیں تو یہ تھا سنگولر اور پلورل، یا پھر واحد اور جمع، بس۔ اس میں لیکن عربی جو ہے چونکہ یہ ہمیں کنسیپٹ دیتی ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع جو ہے وہ 3 کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں واحد جو ہے نا، یعنی ایک کوئی بھی ایک چیز ہو، جیسے آپ کہہ لیں قلم، یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، ایک ہے۔ اب میں نے کہنا ہو 2 کلمے تو میں کہوں گی قلمانی۔ اب میں نے کہنا ہو کہ 3 یا 3 سے زائد ہے، کیونکہ 2 جو ہے نا وہ صرف تثنیہ کو ہی کہتے ہیں، اگر وہ 3 بھی ہو جائیں گے تب وہ جمع میں ہی ایڈ ہو جائیں گے۔ تو اب جمع 3 ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ 3 سے زیادہ تو اس کو کہیں گے اقلامن، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں جو ہے نا فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں ذہبا وہ گیا، یذہب یا وہ جاتا ہے۔ اب جو میں بتا رہی تھی
کہ ماضی اور مضارع، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے لیے جو ہوتا ہے یعنی جیسے کہ ہم نے انگلش اور اردو میں پڑھا، ماضی کے لیے ویسے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں حال کے لیے اور مستقبل کے لیے مضارع استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ مضارع جو ہوتا ہے نا، اس میں کسی یعنی وہ موجودہ وقت کے بارے میں بتاتا ہے یا پھر آنے والے وقت کے بارے میں۔ دیکھیں ماضی، مضارع، ٹھیک ہے، اور مضارع، اب آپ نے ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر تیسری کوئی چیز زیادہ آئے گی نا تو وہ امر آئے گی، اور فعل جو ہے نا یہ یعنی امر جو ہے یہ فعل کی قسم ہے۔ امر میں جو ہے اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور ماضی اور مضارع جو ہے یہ کسی کام کا کرنا یا ہونا بتاتے ہیں، یعنی کہ اس نے یا تو وہ کام کر لیا تھا ماضی میں، اور اگر مضارع آتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو وہ کام ابھی کرتا ہے یا پھر وہ کرے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیں حرف، حرف جو ہوتے ہیں نا، حرف دیکھیں جیسے کہ قرآن پاک میں واو، اعلیٰ، الا، حتی، یہ سارے کافی جگہ استعمال ہوئے ہوں گے، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ سارے حرف ہیں۔ یعنی یہ حرف جو ہوتے ہیں نا، اس کے معنی کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر یعنی اسم یا فعل جب تک اس کے ساتھ نہیں نہ ملے گا، اس کے معنی سمجھ ہی نہیں آ سکتے۔ اب آپ لے لیں، میں کہوں پر، اب آپ کہیں گے کیا پر بھائی، کچھ آگے کوئی اسم لگائیں، کوئی فعل لگائیں تبھی تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو سیم کنسیپٹ یہی ہے، یا مطلب عربی میں بھی اس کا ہے کہ جب تک میں ان کے ساتھ کچھ نہیں لگاؤں گی تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ فار ایگزامپل میں کہوں دخل عمر فی المسجد، میں اب کہتے رہوں کہ فی میں، اب آپ کہیں گے کیا میں کچھ آگے کوئی جملہ بولے تبھی تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ پھر میں نے کہا کہ دخل عمر فی المسجد، کہ داخل ہوا عمر مسجد میں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جب فعل لگایا یا اسم لگایا اس کے آگے پیچھے تو اس کے معنی بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے، لیکن اگر میں کہتی رہتی کہ میں تو یا فی تو آپ کہتی بھئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو اسی طرح حروف جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ لیں کہ ربط کا کام دیتے ہیں، لفظوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں۔ انا، انا کا انا، لیتا لکنا لعل، یہ سارے جو ہیں یہ سارے حروف ہیں، اور یہ الفاظوں کو یعنی اسم اور فعل کو ملانے کا کام دیتے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی ہماری بات کلیئر ہوگی۔ اب دیکھیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے عربک لینگویج سیکھنی ہے نا تو اس کا جو مین چیز ہے نا، بیسک چیز ہے، وہ ہوتی ہے علم النحو اور علم الصرف۔ علم النحو اور علم الصرف، اب دیکھیں علم النحو کس کو کہتے ہیں اور علم الصرف کس کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اگر آپ حروف تہجی پڑھیں تو صاد پہلے آتا ہے، تو ہم پہلے علم الصرف کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ علم الصرف دیکھیں جی، اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صیغوں کی پہچان ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بھی چیز یعنی جیسے میں کہوں سمیعہ، ٹھیک ہے، سمیعہ، اب یہ سمیعہ ہے، اب میں اس کو بنانا ہو فار ایگزامپل مضارع میں بنانا ہو، یا پھر یعنی